عزیزوں، کبھی خطبے کو طول دے کر پیغمبر نے اپنے نواسے کو پہچانوایا، اور ایک مقام وہ آیا تھا کہ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں پیغمبر جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، تمام صحابہ کرام سے مسجد چھلک رہی ہے، صفوں پہ صفیں بندھی ہوئی ہیں، مگر اسی عالم میں پیغمبر سجدے میں ہے اور چھوٹا نواسا پیغمبر کے پشت پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی پیغمبر کے پشت مبارک پر نواسے رسول نے تشریف رکھا، ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ چھوٹے نواسے کو پشت سے اتارے، مگر اس اثنا میں جبریل خدا کا پیغام لے کر درود و سلام لے کر نازل ہوئے اور نبی کے کندھے پر ہاتھ کو رکھ کے بتایا، یا نبی اللہ، اس وقت تک خدا درود و سلام کے بعد یہ عرض کر رہا ہے، اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود سے پشت سے نہ اتر جائیں۔ اب عزیزوں، ہونا کیا تھا؟ ایک مرتبہ کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ کہا، اور جن کو جلدی تھی وہ سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ نبی کو کیا ہو گیا۔ تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، 7 مرتبہ اس ذکر کی تکرار ہو گئی۔ روایتوں نے بڑھ کر سہارا دیا کہ 70 مرتبہ اس ذکر کی تکرار ہوئی۔ اب ایک مرتبہ خود سے میرا حسین، میرے آقا خود سے اترے پشت رسالت سے۔ اب نبی نے سجدے کو مکمل کیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا یہ فتویٰ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، یہ ذکر نہیں، بدعت ہے، یہ ہونا بدعت ہے، یہ ماتم بدعت ہے۔ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نبی کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کے نواسے پر آنسو بہا رہے ہیں، نبی کے نواسے کی یاد میں ہم نے اس مجلس کو برپا کیا ہے۔ میں کہوں گا اگر نواسے رسول کی یاد منانا، ذکر بنانا بدعت ہے تمہاری نگاہوں میں، تو پھر ذرا اس نماز کی حالت کو بتاؤ۔ جب حسین پشت پیغمبر پر تھے تب تو نماز رہی، اور ہم اگر ذکر کریں تو یہ ذکر نہ رہ جائے، بدعت ہو جائے۔ ہم یہاں صرف ذکر حسین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں سے دین الہی کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ حسین ذکر حسین کے مجلس کا ہوتا ہے، تذکرہ اللہ کی وحدانیت کا ہوتا ہے، ذکر حسین کے مجلس کا کرتے ہیں، تذکرہ نبی کی نبوت کا ہوتا ہے، ذکر حسین کے مجلس کا ہے، تذکرہ نماز کا ہوتا ہے، ذکر حسین کے مجلس کا ہے، تذکرہ وحدانیت کا ہوتا ہے، ذکر حسین کے مجلس کا ہے، تذکرہ نبوت کا ہوتا ہے، ذکر حسین کے مجلس کا ہے، تذکرہ امامت و رسالت کا ہوتا ہے۔ عزیزوں، موضوع ایک ہے، مگر اس ایک موضوع میں ہم دین کی تمام شریعتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ واحد ذریعہ وہ ذریعہ ہے، یہاں آنے کے بعد ہر انسان طالب علم بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ازا نہیں ہے، یہ درسگاہ حسینی ہے جسے ہم سجا کر بیٹھے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ حسین کا ذکر ہم اور آپ برپا کرتے ہیں، لوگوں میں وہ چیمیں گوئیاں ہونے لگتے ہیں، پورے سال جن کے زبانوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں، مگر یہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نہ جانے کون سی خباثت ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ذکر حسین کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر حسین پر فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے حسب و نسب کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ان کا نسب اور حسب کہاں سے جا کر ملتا ہے۔ ہم تو اپنا حسب اور نسب ہر گام ہر موقع پر بتا رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم صدیق طاہرہ والے ہیں، ہم امام حسن والے ہیں، ہم ائمہ تحریر والے ہیں، مگر وہ ذکر حسین پر فتویٰ لگا کر بتاتے ہیں ان کا رشتہ حسین سے نہیں ہے بلکہ قاتل حسین سے رشتہ ہے، اس لیے کہ قتل کرنے کے لیے حکومت نے مفتیوں سے فتوے خریدے تھے۔ یہ تم فتوے نہیں دے رہے ہو بلکہ درہم و دینار کے جھلک میں تم بک گئے ہو، اور یہ تمہارے بکے ہوئے ضمیر کا سودا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اور ذکر حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اس ذکر کو دوام حاصل ہے۔ آج ہم اور آپ اس ذکر کو کر رہے ہیں، مگر جو صدی گزری ہے اس میں کوئی اور رہا ہوگا جو اس ذکر کو برپا کیے ہوئے تھا۔ آج ہم اور آپ ذکر کو کر رہے ہیں، ہم نہیں رہیں گے تو کسی اور سے خدا خدمت لے گا۔
मगर ये जिक्र रुकेगा नहीं। कोई ये न सोचे कि अगर हम न रहे तो ये जिक्र नहीं होगा, ये जिक्र बंद हो जाएगा। अगर हम तबर्रुक तकसीम नहीं करेंगे तो कोई नहीं बांटेगा, अगर हम मजलिस रजा को नहीं मुनक्किद करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, अगर हम मजलिस को खिताब नहीं करेंगे तो कोई और खिताब नहीं करेगा। नहीं, इस जिक्र की बाकायदा से फहरिस्त बनती है, किसको कहाँ पढ़ना है, शहजादे किससे खिदमत लेना चाहते हैं, सब तय होता है। तभी जाकर हमको मौका और शरफ मिलता है कि हम अपने आका हुसैन के फज़ाइल और मसाइब को आपके समातों के हवाले करते हैं। अजीजों, जिक्र पुराना है, मगर हर बार हर सदी में जब ये जिक्र दोहराया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि ये चंद सदी की बात है, ये चंद सालों की बात है। इसलिए कि जिक्र अहले बैत कभी पुराना नहीं होता। जब भी जिक्र अहले बैत को छेड़ा जाएगा हमेशा ये नया मालूम होता रहेगा और नया होकर ये ज़मीरों को बेदार करता हुआ नजर आएगा। ये जिक्र वो